بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یہودی نوجوان اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آمد و رفت پر کوئی اعتراض نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو اس کو کسی کام کے لیے بھیج دیا کرتے تھے یا اس کے ہاتھوں قوم یہود کو خط بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ چند روز تک نہ آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا تو ایک شخص نے کہا، میں نے اس کو بہت شدید بیماری کی حالت میں دیکھا ہے، شاید یہ اس کا آخری دن ہو۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ اس کی عیادت کی تشریف لے گئے۔ وہ کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا، لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ آپ کا جواب دینے لگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو آواز دی۔ اس جوان نے آنکھیں کھولیں اور کہا، لبیک یا ابو القاسم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر اپنے باپ کی ترچھی نگاہوں پر پڑی، وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ پیغمبر اکرم نے اس کو دوبارہ شہادتیں کی دعوت دی۔ اس مرتبہ بھی اپنے باپ کی ترچھی نگاہوں کی دیکھ کر خاموش رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس کو یہودیت سے توبہ کرنے اور شہادتیں قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس جوان نے ایک بار پھر اپنے باپ کی چہرے پر نظر ڈالی۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری مرضی ہے تو شہادتیں قبول کر لے، ورنہ خاموش رہ۔ اس وقت جوان نے اپنے باپ پر توجہ کیے بغیر اپنی مرضی سے شہادتیں کہہ دیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کے باپ سے فرمایا، اس جوان کو ہمارے حوالے کر دے، اور پھر اپنے صاحب سے فرمایا، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس پر نماز پڑھوں۔ اس کے بعد اس یہودی کے گھر سے نکل آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے جاتے تھے، خدایا تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے ذریعے ایک جوان کو آتش جہنم سے نجات دے دی۔ حضور انتہائی شفیق طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابیات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، آپ کی جانب سے فیض پانے میں مرد ہم سے آگے نکل گئے، لہٰذا ہمارے استفادہ کے لیے بھی ایک دن مقرر فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات فرماتے، انہیں نصیحت فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلاتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔